American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. Aren't there other elements over there who are playing the role of a spoiler? Like who? Daesh. پاکستان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کان کھول کے سن لو، اگر تم نے یہ زبان درازی بند نہ کی تو کوئی پاکستانی نہ تم سے ہاتھ ملائے گا نہ تم سے گفتگو کرے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. افغانستان میں امن کو خطرات، عالمی برادری کی توقعات اور پاکستان پر اثرات، یہ میرا بنیادی آج نقطہ ہے. کیا ماضی کی غلطیاں تو نہیں دہرائی جائیں گی؟ کیا افغانستان کے اندر موجود مختلف افغان گروپس، دھڑے اور گروہ ماضی کی طرح ایک دوسرے کا قتل عام تو نہیں کریں گے؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا امریکہ ماضی والی غلطی تو نہیں دہرائے گا کہ وہاں پر افغانستان کے اندر ایک ویکیوم یعنی خلا چھوڑ کر چلا جائے؟ آج ہی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ امریکہ کو غیر منظم انداز سے وہاں سے نہیں جانا چاہیے. کیا یورپ کے ممالک، مغربی ممالک، بڑی طاقتیں ماضی کی غلطی تو نہیں دہرائیں گی کہ افغانستان کو ڈسکارڈ کر کے ایک بار پھر افغان زمین کو، سرزمین کو بریڈنگ گراؤنڈ بنا دیں دہشت گردی کے لیے یا دیگر جرائم پیشہ عناصر کے لیے؟ ان اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم تین اہم مہمانوں سے علیحدہ علیحدہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی افغانستان سے پاکستان آئی ہوئی ایک افغان پولیٹیشین اور افغان بزنس وومن حسینہ سید صاحبہ. ان کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یورپین یونین کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ٹامس نکلاسن. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ سے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حسینہ سید صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. امریکہ اور نیٹو فورسز واپس جا رہے ہیں. آپ چونکہ افغانستان سے آئی ہیں، آپ افغانستان کے حالات دیکھتی ہیں، وہاں پر امن کو کیا خطرات ہیں؟ یہ تشدد ختم ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور امن کے لحاظ سے، خطرات کے لحاظ سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب نیٹو فورسز جانے سے کوئی اتنی زیادہ خطرات نہیں ہوگی افغانستان میں، کیونکہ اگر نیٹو اور فورن ٹروپس ہمیں اپنی فائنینشل جو ان کی ایڈز ہوتی ہے ہمیں چاہیے، اور اگر وہ کنٹینیو ہیلپ کرے ہمارے فوجیوں کو، تو اللہ کے فضل سے ہم اتنے مضبوط اور طاقتور ہو چکے کہ ہمیں اتنی زیادہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. صرف فائنینشل پرابلمس ہے ہمیں، اور کوئی چیز نہیں ہے. یہاں 20 سال تک افغان طالبان فورن ٹروپس سے لڑتے رہے. امریکہ کی افواج تھیں، نیٹو کی افواج تھیں، آئی ایس ایف کی افواج تھیں. وہ افغانستان کا کنٹرول مکمل طور پر حاصل نہ کر سکے، اب واپس جا رہے ہیں. طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اب حق ہے کہ ہمیں اقتدار ملے، پاور ملے. یہ ممکن ہے افغانستان؟ یہ پاسبل ہے نیگوشیشن سے، لیکن اتنا جلدی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انسان کو بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ہماری حکومت کو طالبان کے ساتھ، نیبرنگ کنٹری کے ساتھ، فورنر کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کے ملک کی ترقی کے لیے ہم سوچیں. اور باقی جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ کسی کے مفادات کے لیے نہیں ہے. آپ کے خیال میں طالبان پورے افغانستان پر قابض ہو سکتے ہیں اب جو حالات ہیں ان کے تحت؟ لڑائی سے کوئی بھی کانکر نہیں کر سکتا کوئی ملک. تو امن سے کر سکتے. پالیسی کو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا پالیسی ہمیں بتا دیں. ٹریڈ کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے ہر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسی طریقے سے ترقی دے سکتے. لیکن لڑائی سے کوئی ملک کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی کسی ملک پہ قبضہ کر سکتا. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر لڑائی سے قبضہ ہونا ہوتا تو افغانستان پہ قبضہ ہو چکا ہوتا. لیکن who can broker the peace؟
I think everybody can break the peace, but they have to be honest with each other. Honestly बहुत important है दोनों के दरमियान. जब honesty हो तो फिर आ सकती है. ईमानदारी कैसे लाई जाए? उनको इकट्ठे बैठ के मिल के हमसाए मुल्क के साथ मसलहत करनी चाहिए. हमसाए मुल्क पाकिस्तान है, हमसाए मुल्क ईरान है, हमसाए मुल्क सेंट्रल एशिया है, तुर्की भी है फॉर एग्जांपल. तो आपका कहना है कि ये सारे मुल्क मिलकर अफगानिस्तान में अमन के लिए काम करें? जी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान इज द हार्ट ऑफ एशिया, अगर अफगानिस्तान में कुछ भी हो जाए, अमन आ जाए, तो सारे हमसाए मुल्कों पर असरअंदाज होती है. अगर अफगानिस्तान में लड़ाई हो तो सारे मुल्क असरअंदाज होते हैं. इसलिए कोई भी इस पे नहीं कर सकता कि हम अब अपना खेल खेल चुके और हम लड़ाई से अपना हाथ धो ले और जाए अपने. आपने कहा अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया है, बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, एक सिटिंग क्लब कह लें, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, उसका नाम ही हार्ट ऑफ एशिया है. लेकिन ये हमसाया मुल्क क्या करें? करना फैसला अफगानों ने है. करना फैसला जो करना है वो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, मुल्ला मासूम सनगज़ई, डॉक्टर अशरफ गनी, डॉक्टर अब्दुल्ला, इन लोगों ने करना है. फैसला तो आप लोगों ने करना है. ये मुल्क क्या करें बैठकर? आपने बहुत सही फरमाया. पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप से और अपने दूसरे लोगों से मुत्तहिद होकर बैठे. फिर उसके बाद फिर हम अपने हमसाए मुल्कों को बुला ले और किसी अमन पे डिस्कस कर ले. 2001 में जब तालिबान की हुकूमत थी, फिर अमेरिका आ गया, फिर अमेरिका ने बॉम्बिंग की, बमबारी करते रहे, तालिबान लड़ते रहे. 2001 और 2021 के अफगानिस्तान में क्या फर्क है? 2001 और 2021 में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है. यही वजह है कि जब यहाँ पे मैं किसी से मिलती हूँ तो वो लोग अब भी यही समझते, जो मेरी शिकायत है कि वो लोग समझते हैं कि हम उसी तरीके से, जो औरतों की कोई हकूक नहीं थी, जो औरतें बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, अब औरतों, आप सिर्फ एक मिसाल औरतों से ले ले और एक मिसाल आप मुझसे ले ले. मैं जिंदा मिसाल हूँ. मेरी जैसे कई और औरतें हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है. इन्हीं 18 सालों में अफगानिस्तान बहुत ज्यादा चेंज हुआ है. उनकी न्यू जनरेशन बहुत ज्यादा चेंज हुई है. उनके पास अब टेक्नोलॉजीज है. टेक्नोलॉजीज के जरिए से वो हर चीज और अमन भी ला सकती है. टेक्नोलॉजी के जरिए से जैसे बिजनेस आ सकती है, ट्रेड आ सकती है. अब अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान नहीं रहा जो जहाद के टाइम में था. अब न्यू जनरेशन पूरी भरपूर तरीके से एजुकेटेड है माशाल्लाह. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई कंट्री. यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर कंट्री. आपका राइट है और होना भी चाहिए. और अफगानों ने तारीख में बताया है कि दे हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ देयर कंट्री. नो डाउट कोई दुनिया का मुल्क कब्जा नहीं कर सका अफगानिस्तान पे. लेकिन टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे, मीडिया अपनी जगह पे, जहां तशद्दुद आ जाएगा, जहां खुदकुश होंगे, जहां रॉकेट आएंगे, जहां पर गोलियां चलेंगी. हम मादी में देखते रहे कि अफगान कैपिटल काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस तक दहशतगर्द पहुंचते रहे. मैं तो उस सूरत हाल में कह रहा हूं कि अमन कौन और कैसे लाएगा? मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अमन अफगान हुकूमत, जो उसमें कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो लोग, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज और जो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो लोग अमन बैठ के अमन ला सकते हैं. हमने अभी बात की कि अफगानिस्तान पे कोई कब्जा नहीं कर सका. नो वन कुड कांकर अफगानिस्तान. आपकी शादी एक बरतानवी जर्नलिस्ट से हुई, मिस्टर पीटर से. अफगानिस्तान को तो कोई कंकर नहीं कर सका, मिस्टर पीटर ने आपको कैसे कंकर कर लिया? ये सवाल आप उनसे पूछ लें. दूसरी सवाल जो वो हमेशा से मुझे बताती हैं कि ब्रिटेन ऑलरेडी टुक द कोहिनूर अफगानिस्तान से, तो मैंने अफगानिस्तान की एक दूसरी कोहिनूर ले लिया है. कोहिनूर कैसे ले लिया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ. तो आप ये सवाल फिर उनसे खुद से पूछ. अच्छा, आपके जो हस्बैंड है, ही इज अ वेरी रिनोन्ड जर्नलिस्ट, यू नो. बहुत सारी उन्होंने खबरें ब्रेक की. उसामा बिन लादेन का भी उन्होंने इंटरव्यू किया था. उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू उन्होंने किया. कभी उन्होंने शेयर किया कि उसामा बिन लादेन क्या कहते थे? आपके साथ गपशप में उन्होंने बताया कि उसामा बिन लादेन ने अपनी जिंदगी के बारे में क्या बातें की, क्या कहते थे?
زیادہ تر میرے ہسبینڈ کی ہیبٹ یہ ہے، اس کی عادات ہے، بہت خاموش رہتے ہیں، ہمیشہ سے خاموش ہے، خاموش مزاج، کم بولتے ہیں. اور جب میں اس کو خوب زیادہ تھوڑا سا وائف کی حیثیت سے پرسویٹ کرتی ہوں کہ مجھ سے کچھ بات کر لے، تو انہوں نے صرف 1-2 جملے کہی تھے کہ بہت آرام مزاج کے تھے. اور ایک انہوں نے جو بہت بڑی چینجز دنیا میں لائی ہے کہ زیادہ تر افغانیوں کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس نے سب سے جو رچ بنائے اسی کی وجہ سے ہے، اس کی ایک جو کوالٹی جو انہوں نے بتائی ہے. اور زیادہ تر انوسنٹ لوگ جو مر گئے وہ اسی کی وجہ سے ہے. یعنی افغانیوں کو امیر بھی اسامہ بن لادن نے کیا، یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی. اور جو افغانستان کے اندر قتل و غارت ہوا، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور اتنی لاکھوں کی تعداد میں، وہ بھی اسامہ بن لادن کی وجہ سے. جی. پاکستان میں 3 ملین افغان ریفیوجیز ہیں. افغانستان کے مستقبل کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، خطرات ہیں، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، امید بھی ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں، لیکن خوف بھی ہے. تو یہ جو افغان مہاجرین ہیں، بری حالت میں رہتے ہیں، ظاہر ہے اپنے ملک میں نہیں ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ یہ کب واپس جائیں گے؟ ان کا ایک بہت اچھا مستقبل ہو سکتا ہے اگر صحیح کوئی اس کے اوپر صحیح غور سے کام کر لے. یہ لوگ الیکٹرانک آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے واپس افغانستان آ سکتے ہیں کہ مثلا جس کو بھی وہ دوسرے الیکشن میں وہ حصہ دے دے، چاہے جس کو وہ ووٹ دے دے. تو یہی میری پرسویشن ہے کہ ان کو بھی الیکٹرانک آئی ڈی کارڈ دیا جائے افغانی، تاکہ یہ لوگ افغانستان میں آ کے اپنے ملک میں جو ان کے لیڈرز ہیں اس کو یہ ووٹ دے. بہت شکریہ حسینہ سید صاحبہ، افغان پولیٹیشین اور افغان بزنس وومن. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی جو وہاں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. کچھ پکچر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یورپین یونین کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ٹامس نکلاسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ہم بات کریں گے کہ یورپین یونین کیا دیکھتی ہے انخلا کے بعد، کیونکہ نیٹو نے ابھی اعلان کر دیا کہ وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں. اور پھر پیٹر نکلاسن کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہنا رحمانی کھار صاحبہ، جن سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی پاکستان نے ڈسکارڈ کر دی تھی، اب وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ افغان حکومت کی طرف سے مسلسل پاکستان پر الزامات لگ رہے ہیں، ان الزامات کا سلسلہ کیوں بند نہیں ہو رہا اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں شخصیات کے ساتھ ہم علیحدہ علیحدہ بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے روبرو ہیں یورپین یونین کے مستقل نمائندے اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان ایکسیلنسی ٹامس نکلاسن. Thank you very much. Thank you for coming back to Pakistan. I remember you were here in Pakistan and a very warm welcome back, now in a different capacity. My basic theme and basic question is how to end violence in Afghanistan, how to restore durable peace in Afghanistan now that NATO has announced ending its mission, United States is withdrawing its troops from Afghanistan. Thank you for having me. I'm very happy to be back in Pakistan. It's a short and a question, but it is not a simple question, and I think it has many answers. What we see now is agreement, formal agreement between the two sides, the negotiation team of the Republic and the negotiation team of the Taliban on certain rules of procedure on how the negotiation got. But there is nothing on the table from the side of the Taliban. And of course it's very difficult to negotiate unless you know what both sides want. One side has put a proposal on the table, the other hasn't. And that is where I see a lot of encouragement, a lot of pressure, if you like to use that word, has to be put for the moment on the side of the Taliban. It doesn't have to be a proposal that we, or more importantly, the other side accept. Excellency, you say a lot of pressure on Taliban. But 20-year war Taliban faced. They faced bombing, they faced attacks. They could not be discouraged. And now they claim that they have won 20 long years war. So how to, accommodate them? Whether there should be an interim government, what should be the way out? How Europe sees it?
I used to say that there is a convergence among countries in the region and also with Europe, I think, about what we do not want to see in Afghanistan. We do not want the Islamic Emirate back. This is reflected in UN Security Council resolution. This is reflected in statements by Pakistan. This is reflected in statements by the extended Troika in which Pakistan participates. There is no agreement, and we also certain agreement on the threats we see from an unstable and insecure and violent Afghanistan. There is less agreement on what we do want, but that is precisely the way it should be, because that is for the Afghan people to decide. Pakistan has, most of the time, Pakistan has taken the blame, and everyone has been talking or pointing fingers towards Pakistan. Whether Pakistan's concerns, for example, there have been widespread media reports that there is a militia being risen, that is reportedly being funded by India, for example. Spoiler's role Pakistan has been pointing out. Whether Europe is sensitive to Pakistan's concerns or not? I think Europe is sensitive to the concerns on both sides. Europe is sensitive to the mistrust which between the two countries, which makes it more difficult to find a solution. When I speak to colleagues here, Pakistani colleagues, they do refer to incidents or suspicion or allegations that there may be Indian involvement in Afghanistan. When I speak to colleagues in Kabul, I hear their concerns about Pakistani interests being exploited in Afghanistan. So it is certainly in Europe's interest to try to encourage in whatever way we can or help this mistrust to go away. This will not happen overnight, and very good efforts have been made. There was a visit by Prime Minister Khan in the autumn to Kabul. We see also an exchange at the highest level among the military people. Chief of Army Staff Bajwa went to Kabul, I think it was early May. And then there is, you talk about spoilers, then there is fallout and there is media reactions that sometimes hold back the process. So I think you need good statesmanship on both sides. And it's not easy, given the perception, but you need it on both sides to pursue and think, is this allegation, is this unsuitable comment really something that is worth fighting for, or is it really the common future of Afghanistan and Pakistan that we now should focus on? As you referred to Pakistani leadership, yes, it's a critical moment. Turkey has offered that in wake of withdrawal, they can handle Kabul airport. But Taliban reacted and they said foreigners for us are foreigners, whether whosoever they are. Now Turkey is a NATO member, Turkey is a close ally of the Western alliance, you see. How do you see this situation can bubble up, I think it can bubble up in many ways, but I hope it doesn't. So it is important for us. It will be important for the EU. It will be important for other diplomatic missions, both for the local staff of those missions and for the international staff, that the airport remains open, that there's an adequate level of security in Kabul, that there is access to hospitals. So from that perspective, the offer of Turkey, and I haven't seen the details, I know discussions are ongoing, is welcome. But there are talks are ongoing. The Taliban are in Doha. It is not people that are locked up somewhere and cannot communicate. They are very efficient in many ways, also in using public media and social media. So there may be different approaches to this that could work out. There is also perception here that whenever there is talk of negotiated settlement of Afghanistan, and obviously negotiated settlement mean give and take rule, But Europe in particular seems obsessed with Dr. Ashraf Ghani. Why that much focus on Dr. Ashraf Ghani inside Afghanistan? I don't think there is any obsession on our side. We have a government in place in Kabul, and we welcome negotiations between representatives of the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban. The outcome of those negotiations may lead to a transitional regime. It may lead to so whether Europe supports interim or transitional regime in Kabul?
We will see what the outcome is of the negotiations. As I said, the choice of the governance structure and the choice of how to get there is an intra-Afghan process, Afghan-owned, Afghan-led. What we encourage is for the negotiations to continue, because we know what the alternative is. The alternative is increased fighting, increased violence, more suffering in Afghanistan, and unfortunately, probably also in Pakistan. Is it possible for Europe that Taliban are accepted as a legitimate force in Afghanistan, a legitimate representative of Afghan people? We accept negotiations between the Taliban and the Islamic Republic. That means that if the Taliban negotiate in earnest, it is entirely conceivable that they will play a role in the governance of a future Afghanistan. The way in which that would happen is something that has to be agreed in the negotiations. That is a sovereign choice of Afghanistan. We will not, however, recognize a new Islamic Emirate, and that we have said, and that is also the position of Pakistan, and that is the position of the UN Security Council. And we also reserve the right to, depending on the choices made, to see how and to what extent and in what form we can cooperate with the government in Kabul. This is not a matter of conditions, this is not a matter of imposing. But if, for example, there were a government in Kabul that had a completely different perception of what development means, what human rights means, what the rights of women to go to school, the protection of minorities, and the objectives of the European Union and international core values and values to which Afghanistan have signed up would be neglected, then it doesn't quite make sense for us to cooperate. It may still make sense for us to talk, but it doesn't make sense for us to invest taxpayers' money in a development project that is completely separate from what we aim for. Thank you very much, Excellency, for sparing time and talking to us. वेलकम बैक नाज़रीन। यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान टॉमस निकोलसन की बातचीत आप सुन रहे थे। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में अमन को खतरात, आलमी बरादरी के तवक्कुआत और पाकिस्तान पर असरात के हवाले से। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा ने। बहुत शुक्रिया साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान, आपने वक्त निकाला। आपसे पहले यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी टॉमस निकोलसन कह रहे थे कि किसी भी सूरत में यूरोप इस्लामी अमारात अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर कितने बड़े चैलेंजेस हैं अभी अफगानिस्तान के रेफरेंस से? सबसे पहले हर मुल्क की जिम्मेवारी होती है अपने आप को डिफेंड करना। तो अफगानिस्तान में जितने भी इस वक्त खतरात आ रहे हैं, हमें उनका मिडिल ऑफ द खतरात में बैठ के पूरी दुनिया को मैनेज करने से बिल्कुल गुज़ेर करना चाहिए। और हमें चाहिए, हम सबसे पहले कहीं भी आपके बॉर्डर्स पर अगर खतरात एमिनेट कर रहे हों तो आप अपने सिटीजनरी को और अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को वो आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी आती है। हैविंग सेड दैट, अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों से, शायद पिछले 40 सालों से हमेशा खतरात रहे हैं, हमेशा एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट रही है। लेकिन हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद इस वक्त जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन। सिविल वॉर क्या होती है? जब एक स्टेट अपनी सरहद के अंदर जितनी जगह है, जियोग्राफिकल एरिया है, उसको प्रोटेक्ट ना कर सके, उसमें अपनी रिट ना एस्टैब्लिश कर सके। तो इस वक्त पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है, अफगानिस्तान में अपने काबुल में प्रेसिडेंसी में हर कोई जानता है, अमेरिका जानता है कि वहां पे स्प्लिट है कि कौन सा एरिया तालिबान के कंट्रोल में है और कौन सा एरिया गनी साहब की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के जरिए ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली तालिबान वाला एरिया समझ लें बढ़ता जा रहा है। और पिछले 4-6 हफ्ते से जब से प्रेसिडेंट बाइडेन की अनाउंसमेंट आई है, उसके बाद वो और भी ज्यादा उसमें तेजी आ गई है। बहुत ही खतरनाक एक ट्रेंड है या एक सिचुएशन है जिसका इंप्लोजन जो अफगानिस्तान में तो होगी और अल्लाह खैर करे, लेकिन पूरे खित्ते में इसकी एक इंप्लोजन होगी। तो मेरे नजर में यूरोपियन यूनियन पे जो स्पेशल ऑनवॉय हैं, उनका ये कहना, या पाकिस्तान के स्पेशल ऑनवॉय का, या किसी भी और स्पेशल ऑनवॉय का ये कहना कि अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए,
یہی ہے وہ وجہ جس سے پچھلے 20 سال میں افغانستان میں افغان مرے ہیں, پاکستان میں پاکستانی مرے ہیں, اور 4000 US سولجرز. اب آپ دیکھیں کتنا لمیٹڈ ہے ان کا ایکسپوجر اور ہمارا ایکسپوجر. یہاں پہ 70,000 جانیں گئی ہیں اس خطے میں بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انجرڈ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائف لاسٹ. اوکے, تو یہ ہے اس کا اثر اگر آپ اس کو ایمپلیفائی ہونے دیتے ہیں. آپ پہلی دفعہ جب وزیر خارجہ بنی, آپ نے پہلی دفعہ کہا کہ پاکستان کی افغانستان کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہم فالو نہیں کر رہے. لیکن پھر آج بھی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اشرف غنی بولیں وہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, امراللہ صالح بولیں فرسٹ وائس پریزیڈنٹ وہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, محب اللہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بولیں پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. یہ کوئی جینون شکایات ہیں یا مسٹرسٹ ہے یا پھر وہ ہوڈ ونک کرنا چاہ رہے ہیں, ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز سے؟ دیکھیں کوئی بھی اسٹوری ایک سائڈڈ نہیں ہوتی. دیر آلویز مینی کہتے ہیں نا پیجز ٹو, مطلب دیر مینی فیسٹس, بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں, بہت ساری ریالٹیز ہوتی ہیں, بہت ساری پرسپشنز ہوتی ہیں, بہت سارے نیریٹو بلڈنگ اپنے فائدے کے لیے بھی ہوتی ہیں. میں پہلے تو آئی ول کمپلیٹلی ڈسریگارڈ اینی تھنگ دیٹ اے پرسن لائک محب اللہ اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اپنے ملک کا ہو کے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کریں اور ان کے جو الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں وہ افغانستان اسٹیٹ کے خلاف زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان اسٹیٹ. میرے خیال میں our foreign minister is very ill advised to react so wildly and to a person like him. He should not be given the time of the state of Pakistan. ٹھیک ہے, the state of Pakistan must not engage him with him, should not engage with him. But اتنا اس کو چڑھا کہ ایسے لوگ spoilers ہمیشہ ہوتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گی وہ کسی کا ایجنڈا فالو کر. Maybe he is ill advised. Okay, maybe he is petty-minded and maybe he does not have the interest of his country at his heart. Maybe he does. Maybe he doesn't know. ہسٹری سے لیسن کئی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, کئی لوگ ہسٹری کی روایات اور مسٹیکس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہسٹری سے لیسن سیکھیں. اس لیے پاکستان کو میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, سب سے پہلے اپنے ملک کی پروٹیکشن ہماری اولین ناٹ اونلی ترجیح ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہماری کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے. ہیونگ ڈن دیٹ, آئی تھنک افغانستان میں ہمیں جو رول کبھی افغانستان میں افغانی ایوریج افغان سٹیزن کو اور افغانستان کی جو بھی گورنمنٹ ہے اور آگے آئے گی ان کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ پاکستان از ٹرائنگ ٹو امپوز اے سولوشن. دیٹ از اے ڈینجرس ٹرینڈ اور پرسپشن. یہ بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ بالکل ان کو نہیں لگنا چاہیے کہ پاکستان انٹرفیئر کر رہا ہے. اس لیے تو پاکستان کی حکومت جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ڈاکٹر اشرف غنی کے بھی رابطے میں ہیں, ہم عبداللہ کے ساتھ تو کل ہی وزیر خارجہ پاکستان کی ملاقات ہوئی, آج ہی ان کی افغان وزیر خارجہ حنیف آتمر کے ساتھ ملاقات ہوئی. لیکن جب پاکستان کے وزیر خارجہ یہ کہیں, پاکستان کی حکومت یہ کہے کہ امریکہ کو غیر منظم انداز میں افغانستان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ پھر کیا ہے؟ کیا یہ انٹرفیئرنس ہے یا ہم کوشن کر رہے ہیں, ہم ایڈوائز کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ایسا؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ اس حد تک کہنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے ریلیٹو, اور یہ میرا اس سے ویو تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے ہوتا ہے کہ وٹ یو کنسیڈر ٹو بی اسٹیبل اسٹیٹ آف افغانستان. کیا آپ کہیں گے 2002 میں اسٹیبل اسٹیٹ تھی, ہمیں وہ ہماری اینڈ کنکلوژن ہے یا اینڈ آبجیکٹو ہے؟ کیا آپ کہیں گے 2010 والا اینڈ آبجیکٹو ہے, 2014 والا, 2020 والا کیا ہے؟ میرے نظر میں افغانستان فرام بگننگ ٹو اینڈ آف دس نیو ایڈونچر دیٹ اسٹارٹڈ پوسٹ 9/11 ہیز بین اے پریٹی بیڈ اسٹوری ادر دین جو میں نے ٹائم کہا 2002 سے 2004 جب سے راپور شروع ہوئی اس کے بعد سے افغانستان میں جتنے بھی ابھی دیکھیں امریکہ کی اپنی جو رپورٹس ہیں, جو امریکہ کی اپنی اسٹیٹ کی اس کے اوپر رپورٹس ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ ان کا پرفارمنس ریویو جتنا بھی دیکھیں اس میں آپ کو غلطیوں کا ایک پلندہ نظر آتا ہے. اور امریکہ میں ابھی آپ نے رابرٹ گیٹس کا شاید وہ آرٹیکل پڑھا ہو جو اس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ ہمیں اس حال میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کس وقت تک وہاں پہ رہنے کے لیے تیار ہیں, اور امریکہ تو رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پاکستان سے بھی جو آوازیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کس وقت تک اور کیا کنڈیشنز ہیں, واٹ آر دا نیسسری پری کنڈیشنز آن وچ دا فورن ٹروپس شوڈ لیو, رائٹ؟ وزیر اعظم عمران خان کا آج ہی ایک انٹرویو آیا ہے امریکی میڈیا کو جس میں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے اندر کی بیسز امریکہ کے حوالے کر کے افغانستان میں حملے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, وہ بے شک داعش کے خلاف ہو, طالبان کے خلاف ہو, دوسرے ٹیرر گروپس کے خلاف ہو.
اس طرح کی چیزوں کی پوسٹ ودرول سینیریو میں پاکستان پر امپیکٹ تو ہے نا؟ جی دیکھیے، بالکل اس کا امپیکٹ ہے، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں was lucky enough to represent a government پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس میں ایک دی ہوئی جو کسی اور نے ایئر بیس دی ہوئی تھی استعمال ہونے کے لیے شمس کی، وہ ہم نے واپس لی اور پارلیمان کو کانفیڈنس میں لے کے بلکہ پارلیمان کی انسٹرکشن سے لی. تو یہاں اس طرح آپ اپنی ڈپلومیٹک اسپیس کریٹ کرتے ہیں جب پارلیمنٹ کو آپ استعمال لیکن پارلیمنٹ کی جو پاور ہے، جو ڈیموکریٹک الیکٹڈ لوگوں کی پاور ہے، اس سے آپ ملک کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ریسنٹلی پارلیمنٹ میں کس قسم کا میہم اور کیوس ہوا. اب اس کو آپ اپوز کریں اس ٹائم سے جب ایک دی ہوئی ایئر بیس ہم واپس لے سکے امریکہ ایک سپر پاور سے، کیونکہ پاکستان کو انٹرسٹ میں وہ تھا. اس وقت بھی یقیناً ہم نے ہسٹری سے اگر ایک لیسن سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، آپ اپنے آپ کو منسلک نہ کریں ایک کیوٹک، انسٹیبل، بہت ہی ڈینجرس سچویشن سے. جب آپ ایئر بیسز دے دیتے ہیں تو آپ اس پوری ورلڈ سے منسلک ہو جاتے ہیں، آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. پاکستان نے یہ بار بار یہ سیکھا ہے کہ وہ جو چھوٹے دماغ اور چھوٹی سوچ والے جن کو لگا کہ یہ پاکستان کا اس میں فائدہ ہوگا، ملک کا ہمیشہ نقصان ہوا، کسی انسان کا ضرور شاید فائدہ ہو گیا ہو. ہمیں وہ غلطی دوبارہ بالکل کسی طرح کسی قیمت میں نہیں دہرانی چاہیے. بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ پاکستان ہنا ربانی کھر صاحبہ. ناظرین اپنا موقف پیش کر رہی تھیں اور سلالہ انسیڈنٹ کے حوالے سے جو 26 نومبر 2011 کو ہوا تھا، اس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور ایئر بیس خالی کرانے کا جو انہوں نے ریفرنس دیا، یہی وہ پاکستان کی پالیسی ہے جو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مفادات کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے، بنائی جانی چاہیے، کیونکہ پرائم کنسیڈریشن پاکستان ہے، پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.